جو ہے وہ ہمارے ممبرس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ چیمبر جو ہے فارن انویسٹرس 210 کے قریب فارن انویسٹرز جو ہیں وہ اس کے ہمارے ممبرز ہیں. بسائڈس بینگ دی لارجسٹ چیمبر آف کامرس, ہماری جو یونیک فیچر ہے وہ یہ کہ ہم اولڈسٹ چیمبر ہیں ان ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ کوئی 30 پلس کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں, جو زیادہ تر ویسے یورپین ہیں. اب جو نئی ممبرشپ آ رہی ہے وہ ایشین ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم ہے. آج کی میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایز اے رسپانسبل کارپوریٹ سٹیزن یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بزنس کریں, ہم جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں ان ہیلپنگ دی انوائرمنٹ, ان ہیلپنگ دی کنٹری. پاکستان میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کلائمیٹ رسک کے اوپر کافی لیٹلی ریئلائزیشن ہوئی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے پہلی کلائمیٹ کانفرنس کی تھی مارچ 2022 میں. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد فلڈ آئے گا, اس کے بعد فلڈ آیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنا سخت نقصان ہوا ہے. تو اب وہ اس سال ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک 1 نومبر کو سیکنڈ کلائمیٹ کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے کیا فیچرز ہیں اور کیا ہم ڈسکس کریں گے اور کیا مقصد ہے, وہ اس کی تفصیل کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں عامر پراچا صاحب, آپ یہاں سے ذرا رپورٹ کر لیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کہ آپ لوگ آئے, اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں بڑی درکار ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ اب سب لوگ جانتے ہیں اور یہ کافی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ٹوٹل اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اندر صرف 1% ہے, مگر ہم پاکستان کی ٹاپ 10 کنٹریز میں سے آتی ہیں جو کہ سب سے زیادہ ونڈریبل ہیں اس پورے جو ماحولیاتی جو چینج ہو رہا ہے. پچھلے سال پاکستان کے اوپر کافی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا کلائمیٹ چینج کو, جب کہ پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا. تقریباً کوئی 33 ملین لوگ اس فلڈز کی وجہ سے امپیکٹ ہوئے. تقریباً کوئی 8 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے. 30 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ اس ہماری معیشت کو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے, اور تقریباً کوئی 9 ملین لوگ پاورٹی میں دوبارہ سے دھکیل دیے گئے, جو کہ ایک بڑے عرصے میں ہم ان کو پاورٹی لائن سے باہر لے کر آئے تھے. اور ایک تخمینہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی پراپر ایکشنز نہیں لیے تو 2040 سے 2050 کے درمیان ہماری جو جی ڈی پی آلریڈی بہت کم ہے وہ تقریباً 18 سے 20% اور نیچے جا سکتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے سال ہم نے پہلی کلائمیٹ کانفرنس پاکستان میں منعقد کی تھی مارچ 2022 کے اندر, اور وہ ایک پہلی کانفرنس تھی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ارینج کی OIC کے پلیٹ فارم سے, اور وہاں پہ ہمارے پاس بڑے اچھے اسپیکرز آئے. الوک شرما جو کہ COP27 کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے آ کے وہاں پہ اسپیچ دی. ہمارے پاس بل ونٹرز آئے جو کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے پریزیڈنٹ ہیں گلوبل, انہوں نے آ کے بات کی. آئیکیا کے جو ہیں وہ انہوں نے آ کے وہاں پہ بات کی. اس کے بعد یونیلیور کے ہیڈ آئے. تو ہمارے پاس بڑے انٹرنیشنل لوگ آئے جو کہ کلائمیٹ کے اوپر کافی بات کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے کافی اس کی طرف سے وہاں پہ ایک ڈائلاگ کریٹ کیا گورنمنٹ سے بھی, SDPI سے بھی, اور اس وقت جو کلائمیٹ جو MOCC کے ہمارے جو منسٹر تھے وہ بھی انہوں نے آ کے وہاں پہ, تو ہم نے ڈائلاگ کریٹ کیا. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جس طرح علیم صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم سیکنڈ کلائمیٹ کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 1 نومبر کو اسی آفس کے اندر, اور مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ جو ہمارا جو ایک موومنٹ ہے اس کو آگے لے کر جائے, اور مل کر ہم کس طرح اس جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کو ہم لوگ ایڈریس کریں. تو میں اس کے بارے میں اب فارورڈ کروں گا ریحان شیخ کو جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے چیمبر کے, اور وہ اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ بتائیں گے کہ جو نومبر 1 کو ہم کلائمیٹ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ عامر. ہلو جی شکریہ علیم صاحب, شکریہ عامر. السلام علیکم. جی علیم صاحب نے کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں اور عامر نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے, اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پرانی کانفرنس تھی 1 سال پہلے جو ہوئی تھی تقریباً, اور اب جو نومبر 1 کو جو دوسری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, اس کا بیسک مقصد کیا ہے. میں تو اس بات سے شروع کروں گا, اس کا بیسک مقصد آج آپ لوگوں نے پورا کر دیا ہے. آج آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں
یہ ایک بہت امپورٹنٹ گلوبل ایونٹ ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ گلوبل ایجنڈا ہے, اور آپ کے توسط سے جتنی زیادہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, یہ ایک بیسک مقصد ہے کہ دنیا جس طریقے سے اس بحران سے گزر رہی ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اندر, ان چیزوں کو سب سے پہلے اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے. عامر نے فلڈس کے بارے میں بات کی. پاکستان جتنی مشکلات میں تھا, تقریباً 1700 زندگیاں بھی اس کی انفارچونیٹلی وی لاسٹ ہے. لیکن اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لیسنس کیا لرن کر رہے ہیں ان کنٹریز سے, ان ملکوں سے جو یا تو اس میں بہت آگے پروگریس کر رہے ہیں یا جنہوں نے پروگریس نہیں کیا ہے. تو اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں خالی جو ماحولیات کی جو امپیکٹس ہیں, جس طریقے سے ہم اپنا بزنس کرتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے یہاں چیلنجز ہیں انوائرمنٹ کے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ OICCI کے ممبرز نے اور مینجمنٹ کمیٹی نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ اس کو ہم سب سے پہلے اویئرنیس کو کریٹ کریں. اویئرنیس کیسے کریٹ ہوگی؟ ان لوگوں کو لایا جائے جو اس کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, ان لوگوں کو لایا جائے جو کہ ان کمپنیوں کو چلا رہے ہیں یا ان ملکوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, وہ جو پالیسی بنائے گا اور وہ جو کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا, اس کو ایک پلیٹ فارم میں لا کے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. اویئرنیس کس قسم کی ہے, کس طرح پہ اس میں کمٹمنٹ پالیسی میکرز لے کے آئیں گے, کس طرح سے اس میں کمٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر لے کے آئے گا, کس طرح کی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, کس طرح کی وہ کیسے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے لینے ہیں تاکہ ایک مائنڈ سیٹ کا چینج آئے, ایک ڈسپلن کا چینج آئے. اینڈ یہ کوئی جرنی اوور نائٹ کمپلیٹ ہونے والی نہیں ہے. اس میں بہت سارے ملکوں نے, بہت ساری آرگنائزیشنز نے کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ 2030 تک, 2030 تک کیا کمٹمنٹس ہیں, 2050 تک کیا کمٹمنٹس ہیں. پاکستان ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا سا لیگ کرتا ہے. اس کی کافی وجوہات ہیں, وہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کی وجوہات ہیں, ہماری ریسورسز کی وجوہات ہیں, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ. اور وہ اسٹارٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے COP28 کا بھی ایک اور سیشن ہو رہا ہے UAE کے اندر. ہماری کوشش یہ ہے کہ نومبر 1 کی جو کانفرنس ہے, اس میں لوکل ایجنڈاز اور گلوبل ایجنڈاز کو بھی امبیڈ کیا جائے لوکل ایجنڈاز کے اندر, اور اس کو پھر آگے لے کے جایا جائے. OICCI کے ممبرز گلوبلی اس میں بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں. ہم یہ شوکیس کرنا چاہتے ہیں کہ آج وہ چیزیں جو ہم گلوبلی کر رہے ہیں, وہ ملک جس میں آگے چل رہے ہیں, ان کو شوکیس کریں. بہت سارا کام بہت ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو کہ شوکیس نہیں ہوتا. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اس کے اندر بہت کام کر رہا ہے, ہمارا ملٹی نیشنل سیکٹر بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ آپ نومبر 1 کو دیکھیں گے, بہت اچھے پینل پہ لوگ آ رہے ہیں, بہت اچھے انٹرنیشنل اسپیکرز آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک ریگولر فیچر بنایا جائے اور اس کو آگے لے کے جائیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ناؤ ہینڈ اوور دا مائک ٹو آور کالیگ اینڈ what we will be able to express is what is that agenda as we are going to go forward with. Over to you. Shukran. Assalamu alaikum. Andrew Baid is the name. The OICCI is very proud to host the second Pakistan Climate Change Conference 2023. The Chamber is aiming to leverage the expertise of global, local and business leaders, climate experts, climate change enthusiasts, the media and OICCI members for the benefit of Pakistan on the critical topic of climate change, recognizing the joint responsibility that comes with this. The Climate Change Conference aims to build on the learnings of the OICCI's first Climate Change Conference in 2022, as well as from COP27, held in Egypt in November of last year, with the objective to identify and recommend efforts needed to address climate change and reduce the impact in Pakistan, as well as closely follow the upcoming COP28 agenda to be held next month in the UAE. We adopt a science and fact-based approach to climate change, which has the required and urgent necessity for public-private participation
to address probably humanity's greatest pressing issue today. We are focusing our conference agenda on 5 main themes. The first one, climate resilience and capacity building in vulnerable communities. According to UNICEF, 33 million people were affected from last year's devastating floods, half of whom were children, and many are still being affected today. Therefore, we believe that resilience and capacity building is an important challenge. We will address opportunities and challenges that exist for public-private sector collaborations through the areas of shelter and sustainable infrastructure, food and nutrition, and capacity building for climate-friendly power generation for industrial and consumer use. The second theme is plastics and waste management. Plastic pollution and climate change are not separate topics. They are intertwined and mutually detrimental to each other. The need for circularity is a priority. According to a report by the UNDP, Pakistan generates approximately 20 million tons of waste annually, of which between 5 and 10% is plastic waste. The panel will address the roadmap of plastic waste reduction and better management of industrial waste. The panelists will also discuss the current legislation banning single-use plastics in Punjab and Islamabad, the status of the recycling market in Pakistan, and infrastructure hurdles that need to be addressed. The third theme is emission reduction and clean energy. Pakistan's nationally determined contribution aims to reduce emissions by 50% by 2030, using 2015 as a baseline, by a shift to 60% renewable energy supply and 30% electric vehicle sales by 2030. The session will highlight the contribution and progress made by the private sector in shifting the energy demand supply to renewable energy, and what is the further potential and challenges faced by the private sector in this journey. The fourth theme is towards inclusive green financing and carbon credits. There is a cost to addressing climate change, and this session will focus on what carbon credits are and how these can be used to achieving net zero targets, as well as to provide financial incentive for environmentally friendly projects. The presenters will also look about the role of financial institutions in terms of arranging capital for projects. And finally, the fifth theme, ESG, governance and reporting. The International Sustainability Standard Board, ISSB, has issued sustainability reporting standards, IFRS S1 and S2. ICAP, PSX and SCCP are also working on ESG compliance mechanisms. Therefore, we would like to learn what are the global best practices are in terms of reporting and what Pakistan can learn from these experiences. Like last year's conference, very successful conference I may add, we are joined this year by some renowned speakers who are thought leaders in their fields. Some of them have been mentioned. We eagerly await to engage with our keynote speakers. Mr. Bill Winters, Global CEO, Standard Chartered Bank. Mr. Adil Najim, President of the WWF. Mr. Philip Skinner, MD of Garanco. And Mr. Faith Ozgaki, Global Director, Sustainability, Quality and Customer Care for Architect, along with other prominent speakers. Our speakers and panelists come from leading global, regional and local organizations who are champions of the climate change agenda. No event like this would be possible without the generous support of our partners, and we sincerely appreciate their participation. Please join us at ORCCI's second Pakistan Climate Change Conference next week. We look forward to welcoming you next week for a lively, engaging and thought-provoking conference where we trust you will be inspired and committed to make an action-oriented, positive impact as an individual, within your family, within your community, on a company organizational level, and together as a country for Pakistan. Shakira, thank you.